جو آگے تلاوت کر پڑھ لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجے من بعدہ اس کے بعد. کس کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پیچھے نوح علیہ السلام کا واقعہ گزرا نا. تو نوح علیہ السلام کے بعد رسولاً پیغمبر الی قومہم ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بس پیغمبر لائے ان کے پاس بالبینات واضح نشانی. فما بس نہیں کانو تھے لیؤمنو کی ایمان لاتے بما اس چیز پر کذبوا بھی جس کو جو لا چکے تھے من قبل اس سے پہلے. کذالک اسی طرح نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب المعتدین، معتدی حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ کو اور ہارون کو الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف بآیاتنا ہمارے نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا بس تکبر کی انہوں نے. وکانوا اور تھے وہ قوم مجرم قوم. فلما بس جب جاءہم آیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہماری طرف سے. قالوا تو کہنے لگے ان ھذا بے شک یہ لسحر جادو ہے مبین واضح. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون کیا تم لوگ کہتے ہو للحق حق کے بارے میں لما جب جاءکم آیا تمہارے پاس اسحر ھذا اسحر کیا جادو ہے ھذا یہ ولا یفلح اور نہیں کامیاب ہوتے الساحرون جادوگر. قالوا کہنے لگے اجئتنا
کیا تم آئے ہو ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ پھیر دو ہمیں عما اس چیز سے وجدنا پایا ہے ہم نے علیہ جس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو باپ دادا کو وتکون اور ہو جائے لکما تم دونوں کے لیے الکبریاء بڑھائی فی الارض زمین میں وما اور نہیں ہے ہم وما نحن اور نہیں ہے ہم لکما بمؤمنین تمہاری بات کو ماننے والے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجے من بعدہ اس کے بعد ان نوح کے بعد رسولاً پیغمبر الی قومی ان کی قوموں کی طرف فجاؤہم بس لائے وہ ان کے پاس یعنی اپنے قوموں کے پاس بالبینات واضح نشانیاں فما کانوا بس نہیں تھے وہ لیؤمنوا کہ ایمان لاتے بما اس چیز پر کذبوا بہ جس کو جھٹلا چکے تھے من قبل پہلے کذالک اسی طرح نطبع مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ کو و ہارون اور ہارون کو الی فرعون کی طرف وملئہ اس کے سرداروں کی طرف بآیاتنا اپنے نشانیوں کے ساتھ فاستکبروا بس تکبر کی انہوں نے وکانوا اور تھے وہ قوم مجرمین قوم مجرم فلما بس جب جاءہم آیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہماری طرف سے قالوا تو کہنے لگے ان ھذا بے شک یہ لسحر مبین لسحر ضرور جادو ہے مبین واضح قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون کیا تم لوگ کہتے ہو للحق حق کے بارے میں لما جب جاءکم آیا تمہارے پاس اسحر کیا جادو ہے ھذا یہ ولا یفلح اور نہیں کامیاب ہوتے الساحرون جادوگر قالوا وہ کہنے لگے اجئتنا کیا تم آئے ہو ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ پھیر دو ہمیں عما اس چیز سے وجدنا ہم جس کے پایا ہے ہم نے علیہ جس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد وتکون اور ہو جائے لکما تم دونوں کے لیے الکبریاء بڑھائی فی الارض زمین میں وما نحن اور نہیں ہے ہم لکما بمؤمنین تم دونوں کی بات ماننے والے میں ہم شرط کیا تھا نا لکما بمؤمنین ٹھیک ہے جب صلہ لام آ جائے تو پھر بات ماننا با آ جائے تو پھر ایمان لانا اچھا جی پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے مختصراً تفصیل سے تو نہیں تفصیل سے نوح علیہ السلام کا کشتی کا ذکر آئے گا اس کے بعد جو صورت ہے سورہ ہود میں وہاں پر پڑھیں یہاں پر مختصراً جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کا ذکر آیا تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد پیغمبر بھیجے بہت سارے نوح علیہ السلام شروع کے پیغمبروں میں سے ہیں
یعنی ان سے پہلے آدم علیہ السلام گزرے ہیں، یا ان کے بیٹے شیش علیہ السلام گزرے ہیں، یا ادریس علیہ السلام گزرے ہیں، اس کے بعد نوح علیہ السلام. تو یہ بالکل شروع تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے پیغمبر بھیجے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بعد پیغمبر بھیجے اپنی قوموں کی طرف، اور اپنی قوموں کے پاس واضح نشانیاں لائیں، لیکن جس چیز کو وہ جو لا چکے تھے اس پر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان نہ لانے کی وجہ صرف اور صرف ضد تھی کہ بس ہم نے جو نہیں لائیں گے ایمان. تو انکار کرتے رہیں. قوم صالح، ٹھیک ہے، قوم عاد وغیرہ ذالک، یہ قوم سمود وغیرہ سارے نوح علیہ السلام کے بعد گزرے ہیں. تو صرف اس وجہ سے ایمان آنے والے نہیں تھے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی طرح جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. یعنی مہر لگا کے ہم بند، جیسے کسی کو کوئی خط وغیرہ لکھتے ہیں تو آخر میں مہر لگاتے ہیں کہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ خط جو ہے نا اب مکمل ہو گیا، اب اس میں مزید کوئی چیز جو ہے نا وہ ایڈ نہیں کی جا سکتی، مزید کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی. بس اب یہ خط مکمل ہو گیا. جیسے ہم یہاں پر فتویٰ لکھتے ہیں دارالفتہ میں، تو جب مکمل ہو جائے تو آخر میں مہر لگا دیتے ہیں. یہ نشانی ہوتی ہے کہ اب یہ چیز کمپلیٹ ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگائی کہ بس اب مزید اس میں کوئی چیز نہیں جا سکتی، اب مزید حق نہیں جا سکتی، بس دل بند ہو، یعنی حق نہیں جا سکتا. باقی چیزیں تو جا سکتی ہیں لیکن حق کی وجہ سے ان کے دلوں کو مہر لگ گئی کہ اب حق اس میں داخل نہیں ہو سکتا. جو حد سے تجاوز کرتے، اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے، اللہ کے متعین کردہ حدود کہ ان کے پاس نہیں جانا. فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون اس کے سرداروں کی طرف. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، ٹھیک ہے. لیکن نبوت جو ہے نا وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، پھر ہارون علیہ السلام کو ملی ہے. اور ہارون علیہ السلام کو نبوت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ملی ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا نام لے کر. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. سمجھ آ گئی؟ اور کیا نام ہے، فرعون نے پہلے تو یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل کا بچہ ہونا اسے قتل کیا جائے. پھر اس کو جب احساس ہوا کہ ہم سب کو ہم قتل کر رہے ہیں تو یہ ہماری خدمت کون کرے گا، کل ہمارے خادم کون ہوں گے. پھر اس نے حکم جاری کیا کہ 1 سال قتل کیا جائے بچوں کو، جو بھی بچہ پیدا ہو جائے، اور 1 سال زندہ رکھے. وہی جو خواب دیکھا تھا نا، تو اب قریبی لوگ مشیروں نے بتایا تھا کہ اس طرح بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور آپ کی بادشاہت کا تختہ الٹ دے گا.
تو اس وجہ سے پھر بعد میں اس نے حکم جاری کیا تھا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے، 1 سال زندہ رکھا جائے۔ تو ہارون علیہ السلام تو اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو زندہ رکھا جا رہا تھا، قتل نہیں کیا جا رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جب بچوں کو قتل کیا جا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی والدہ نے جو ہے نا پیدا ہونے کے بعد ان کو تابوت میں ڈالا، اور واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ان کو دریا میں ڈال کے، اور وہ چلتے چلتے فرعون کے غار کے قریب پہنچے۔ تو یہ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ان دونوں کو بھیجا، لیکن یہاں پر رسول صرف موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام نہیں۔ ظاہر ہے کہ مرتبے میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں ہارون علیہ السلام، عمر میں ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، لیکن مرتبے میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں۔ ٹاپ 3 پیغمبر جو ہے نا وہ کون ہے؟ سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں ان کو بھیجا ہم نے فرعون کے پاس، فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، اور وہ تھے مجرم لوگ، تکبر کیا، بڑا یہ کون ہے، یہ ہمیں دعوت دینے آیا ہے، یہ موسیٰ۔ فرعون نے کہا، 19ویں پارے میں ہے نا کہ کیا ہے، ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، ٹھیک ہے، آپ تو بچے تھے، ہمارے گھر میں آپ نے وقت گزارا ہے، تم ہوتے کون ہمیں دعوت دینے والے؟ تو اس لیے تکبر سے بات۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات، موسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ ظاہر کیا، لاٹھی ڈال دی، عصا بن گئی۔ یہ پہلے 2 معجزے تھے جو فرعون کو دکھائے، اور اس طرح ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا تو چمکنے لگ گیا، ایسے لائٹ روشنی نکلنے لگی، ایسے لائٹ سے ایسے روشنی نکل، ایسے چمکنے لگی۔ تو فرعون کے تو ٹٹی نکل گئے، پیمپر بھی نہیں پہنا ہوا تھا اس نے، سمجھ آگے نہیں ہے۔ تو یہ کہنے لگا وہ یہ جادو ہے، جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، تم حق کے بارے میں کہتے ہو، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ جادو ایسا ہو سکتا ہے؟ آگے جا کے نا جو جادوگروں کا قصہ ہے، وہ جادوگر ایمان لائیں گے، ٹھیک، وہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ کیونکہ جادوگر ہے نا وہ، تو جادوگر جادو کو سمجھتا ہے، تبھی تو جا کے وہ ایمان لائیں گے کہ جادو نہیں ہے۔ اور جادو میں کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی، یہاں پر تو لاٹھی کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔ تو سمجھتے وہ بھی تھے، لیکن بہرحال اب کچھ تو کرنا تھا۔ جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہو وہ اتنی جلدی بات کہاں مانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جادو ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر میں جادوگر ہوں تو دیکھ لیں گے آپ تم لوگ کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا، انہوں نے کہا کہ تم آئے ہو ہمیں پھیرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا، اس کی وزیر اعظم حامان نے کہا، اور اس کے دست راست قارون نے کہا۔ قارون کا نام تو سنا ہے،
ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس میں سے تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، سگا چچا زاد بھائی تھا. نام اس کا تھا منور. قارون کا نام کیا تھا؟ منور بن یسر بن قحر. موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ کیا تھا؟ موسیٰ بن عمران بن قحر. قحر دونوں کا دادا ہے. موسیٰ بن عمران بن قحر، منور بن یسر بن قحر. یسر اور عمران بھائی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ چچا ہے. اور اس کا بیٹا ہے کون؟ منور، جس کو قارون کہتے ہیں، اور قحر دونوں کا دادا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو چچا زاد بھائی تھا براہ راست. اس لیے قرآن پاک نے کہا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. تو وہ بھی مل گیا. دولت اس کے پاس تھی تو قرآن پاک کہتا ہے نا، لیکن دولت، زیادہ دولت بری چیز ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر رزق کو شادہ کر دے نا بندوں کے لیے تو زمین میں فساد کریں. زیادہ دولت اچھی چیز نہیں، دین سے دور کر دیتی ہے انسان، اللہ سے دور کر دیتی ہے، آخرت سے دور کر دیتی ہے. تکبر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، حق نظر نہیں آتا. تو قارون بھی فرعون کے ساتھ مل گئے. تم آئے ہو تاکہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھیر دو. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے بڑھائی ہو جائے. تم دونوں میری بادشاہت پر، ہماری بادشاہت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہو. مقصد تمہارا یہ ہے. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں. تم تو قبضہ گروپ. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ قبضہ گروپ ہماری جائیداد پر، ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے قبضہ گروپ سے بات نہیں کر. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تکرار کر لو. صرف 5 منٹ رہ گئے، گڈھا ختم ہونے والا.